الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا درس کا سلسلہ آج جو آپ کے سامنے ہے وہ کتاب اللباس، لباس، ڈریس، اس کے آداب کیا ہیں، احکام کیا ہیں۔ آپ نے پہلے کھانے پینے کے آداب سنا۔ انسان کی زندگی میں لباس بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کی پرسنالٹی میں لباس کا دخل ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلام جو ایک مکمل نظام ہے، فطرت سے تعلق رکھنے والا طریقہ ہے، تو لباس جیسے مسائل کو بھی، اس کے آداب اور احکام کو بھی بیان کرتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں 2 آیتیں لائے ہیں۔ پہلے ایک یہ کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی ان جسم کے حصوں کو جس کا چھپانا ضروری ہے، جو پردے کی چیزیں ہیں اس کو چھپاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے۔ آدمی کے لباس اس کی خوبصورتی، اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ پاک صاف لباس، صاف ستھرا لباس، یہ سب چیزیں اس کی شخصیت میں نمایاں پیدا کرتی۔ لیکن کہا اور پرہیزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہے کہ سارے لباس درست ہیں، لیکن وہ لباس جو پرہیزگاری کے لیے ہے، یعنی اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، لباس کا مقصد ہی جسم چھپانا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگنا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے لباس ہم نے اتارا جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ایسے بھی لباس ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے جو تم کو دشمنوں کے تیر، تلوار، ہتھیار سے بچاتے ہیں، یعنی جنگی لباس۔ تو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، انسان کو بتلایا ہے۔ تو یہاں جو باتیں ہوں گی وہ عام لباس کے بارے میں، جو مرد کے لیے کیا لباس، عورت کے لیے کیا لباس، پھر لباس میں کون سا زیادہ بہتر ہے، کون سا طریقہ اچھا ہے، یہی سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن معلوم ہوا کہ لباس سے ہمیں بہت سے فائدے ہیں۔ سردی، گرمی، سب سے بچنے کے لیے لباس، جسم کے عیب، جسم کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور چھپنے کی جگہ، ان سب کو چھپانے کے لیے لباس ہے۔ لیکن آج لباس کا جو حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، کہ کیسا کپڑا پسند کیا گیا ہے۔ کلر بہت سے ہیں، تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلر کو پسند کیا، جس رنگ کو پسند کیا، وہ سفید ہے۔ اب اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دوسرے کلر کے کپڑوں میں دھبا لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے تو اتنا نمایاں نہیں ہوتا ہے۔ سفید کپڑا پر تھوڑا سا بھی دھبا، تھوڑی سی بھی مٹی، تھوڑی سی بھی گندگی فوراً نمایاں ہو جاتی ہے، فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے جسم پر تھوڑا سا دھبا لگا، تھوڑی سی گندی لگی، تو ہم 4 لوگوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک شرمندگی یا اس کو پہن کر باہر آنے میں اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے دل پہ بھی بہت سے گناہوں کے دھبے، ہمارے آنکھوں میں بہت سے گناہوں کے دھبے لگ رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے اس کو لباس التقویٰ کہا گیا ہے۔ یہ انسان کو سبق سکھاتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ یا یہ سوچنا چاہیے کہ آج تھوڑی سی مٹی لگی تو ہم فوراً پریشان ہو گئے، اس کو جھٹکنے لگے۔ کل موت کے بعد ٹنوں کے حساب سے مٹی ہمارے جسموں پہ ڈالی جانے والی، جب ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں، اسی لیے احرام، حج کے لیے بھی سفید کپڑا پسند کیا گیا مردوں کے لیے۔
دنیا سے انسان جب جاتا ہے تو اس کا کفن وہ بھی سفید پسند کر دیا مردوں کے لیے. تو ان سب چیزوں میں ایک خاص فائدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو لباس کرو فإنها اطہر، وہ بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے بہت سی اس میں نصیحت بھی ہے. تو زیادہ بہتر ہے آدمی سفید کپڑا، لیکن یہ فرض قرار نہیں دیا گیا، بہتر کہا گیا. آدمی کلرفل کپڑے پہنتا ہے، لیکن ایسا کلر جو مردوں اور عورتوں میں فرق پیدا کرے تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. آدمی دوسرے کلر بھی پہن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے تو ہمیشہ سفید استعمال کیے، لیکن جو عمامہ باندھتے تھے، سر پہ جو پگڑی عمامہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے الگ الگ کلر کے استعمال کیے. چادریں آپ نے الگ الگ کلر کی استعمال کی ہیں، کبھی کالا، کبھی ہرا، کبھی اور بھی دوسرے رنگ کے. تو ایک حدیث آ رہی ہے کہ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سودا. تو آپ جب فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کی پگڑی یعنی عمامہ تھا. تو معلوم ہوا کہ عمامہ کے لیے آپ نے کبھی سفید، کبھی کالا، کبھی اور کلر آپ نے استعمال کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسرے کلر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، صحابہ بھی سفر میں تھے، آپ بھی ان کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں. بس آپ اپنی سواری سے اترے اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ رات کی تاریکی میں چھپ گئے. پھر آپ جو ہے وہاں سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا، آپ کے جسم پر اونی جبہ تھا. تو معلوم ہوا کہ اون کا کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکالا، تو آپ نے اس کو ویسا ہی رہنے دیا اور آپ نے اپنے ہاتھ کو، چہرے کو، سر کے دھویا اور سر کو مسح کیا، گویا آپ نے وضو کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اونی کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پیر میں جراب تھے جو چمڑے کے ہوا کرتے ہیں، جسے آج کے زمانے میں ہم ساکس کہہ سکتے ہیں، جو لیدر کا بھی ہوتا ہے ٹھنڈی ممالک میں، کشمیر وغیرہ، انگلینڈ وغیرہ میں. ہمارے ملکوں میں اگر ساکس تھک ہو، کپڑا کاٹن کا موٹا ہو، تو اس پہ بھی ہم مسافہ کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور میں جب وہ تھا تو صحابی جھکے اس کو نکالنے کے لیے تاکہ وضو میں دھوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مت نکالو، میں نے اس کو وضو کے حالت میں پہنا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر گھر پر رہنے والا آدمی، آفس کو جانے والا آدمی یا ٹھنڈی بستی میں ہے تو صبح وضو کر کے اگر ساکس پہن لے اور یہ ساکس تھوڑا موٹا ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، تھوڑا موٹا ہو، تو اسے باتھ روم جانے کے باوجود، وضو ٹوٹنے کے باوجود اگر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، سر کا مسح کرے، پیر پہ صرف مسح کر لے جس طرح سر پہ مسح کرتے، اور زیادہ پانی نہ لگائے اور اس کو بھگائے نہیں. لیکن اگر وضو کرنے کے بعد نکال دے گا ساکس تو پھر یہ مسئلہ نہ ہوگا، پھر وضو کر کے ہی پہننا پڑے گا. یہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں جو آفسوں میں کام کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ان کو خواہش بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، محض وضو کی پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ وضو کے ہر جگہ پیر دھونے کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ساکس نکالنا، شو نکالنا، پھر پیر دھونا، پھر پیر گیلا ہو جاتا ہے تو ساکس پہننا گئے، ساکس گیلا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے شو پہننا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کتنی سہولت ہے دیکھیں کہ جو تھک ہو، چمڑے کا ہونا ضروری نہیں، کپڑے کا بھی کاٹن کا ہو، تھوڑا موٹا ہو، تو یہ ساکس پہ بھی ہم یہ مسح کر کے اگر وضو کر کے صبح میں پہنے ہیں تو آپ وضو کرتے وقت پیر دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی طرح مسح کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کپڑا کس قسم کا ہونا چاہیے؟ عام طور پر لوگ شرٹ، کرتا، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کوٹ پتلون. شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
صرف یہ بتلایا گیا کہ لباس تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، بالکل تنگ نہ ہو، مرد ہو یا عورت تنگ نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، بلکہ جسم کو کور کرتے ہو، کیونکہ لباس کا مقصد ہی جسم کو ڈھانپنا ہے، جسم کو اوپن کرنا، دکھانا مقصد نہیں۔ لباس پہنے ہوئے ننگے دکھائی دینا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، آدمی کچھ بھی پہن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قمیص وغیرہ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، تو یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری آستین والا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح پینٹ، شرٹ، یہ پیجامہ، یہ ساری چیزیں ٹخنے کے نیچے نہ ہو، زیادہ نیچے نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خؤلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی فخر اور تکبر سے اپنے کپڑوں کو نیچے تک لٹکاتا ہے، گھسیٹتا ہوا چلتا ہے۔ اکثر لوگ تھوڑا سا بھی نیچے ہو تو بھی برا مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کبھی بھی شریعت کو اس یہ میں دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے کس وقت میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی ویسٹیاں لمبی رہتی ہیں، یا کرسچنوں میں آپ دیکھیں گے ان کی شادیاں یا ان کے بڑے لوگوں کے کپڑے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پیچھے 2 آدمی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹخنے کے اوپر مردوں کے ہونے چاہیے، ٹخنے کے نیچے تک عورتوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل الٹا بھی ہو گیا ہوا ہے، آج کل لڑکیاں ٹخنے کے اوپر پہن رہی ہیں، مرد اگر ٹخنے کے اوپر پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو یہ کیسا آدمی، گنوار معلوم ہوتا ہے، اس کو تہذیب نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ بڑا عجیب دنیا ہو گئی، بڑے عجیب حالات ہو گئے، الٹا سیدھا ہو گیا، سیدھا الٹا ہو گیا، اچھا کو برا کہا جا رہا ہے، برا کو اچھا کہا جا رہا ہے۔ بہرکیف مردوں کے لیے ٹخنے سے زیادہ نیچے تک، اور وہ بھی فخر کی نیت سے، تکبر کی نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو بہت سی حدیثوں میں اس کی وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ تک آیا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات تک بھی نہیں کرے گا، مطلب بالکل توجہ بھی نہیں کرے گا اس کی طرف، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک ہے المسبل، یعنی کپڑے کو نیچے تک لڑھا کر چلنے والا فخر و غرور سے، والمنان، چغلی کھانے والا، والمنفق سلعتہ، اور پھر وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، ایسے کے لیے بھی اس حدیث کے اندر بہت زیادہ وعید سنائی گئی ہے۔ تو کئی حدیثیں یہاں ہیں جس کے اندر آیا ہے کہ جو بھی آدمی ٹخنے کے نیچے تک اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس فخر و مباحات کے لیے ہے، دکھاوے شو کے لیے ہے، یا لباس پہننے کے بعد انسان کے اندر اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان، کہ جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہنا، اچھا لباس پہنا، چھوڑ دیا، یعنی ٹھاٹ باٹ والی، صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا چاہیے اور عاجزی اور انکساری چاہیے، جبکہ اس آدمی کو طاقت اور قوت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن عزت کے ساتھ بلائے گا اور اسے اپنے پاس سے بہترین جوڑا پہنائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیثیت ہوتے ہوئے بھی سادگی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر فخر اور غرور کے پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے محض اس لیے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں اس کا شکرانِ نعمت کر رہا ہوں، اور اپنے سامنے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ،
بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کو نعمت دیا ہے اس کا اثر بھی اس کو دکھے۔ تو گویا کہ بخیلی، کنجوسی، مکھی چوسی یہ سب بالکل غلط ہے۔ انما یلبس الحریر من لا خلاق لہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے انہوں نے سنا کہ ریشم تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ریشم منع ہے، سادے کپڑے میں کوئی یہ نہیں۔ ہاں، عورتوں کے لیے ریشم جائز ہے، عورتوں کے لیے ریشم بھی جائز، ویلویٹ جسے کہتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ریشم جائز ہے۔ مردوں کو صرف 2 وقت میں جائز ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، تو ان کو کچھ خارش اس قسم کی چیز ہو گئی تھی، تو آپ نے، چونکہ ریشم نرم ہوتا ہے، سخت کپڑا ہو تو خارش میں اور زیادہ کھجلی پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے ان کو اجازت دی تھی۔ دوسرا اجازت، جنگ میں جانے والوں کو بھی ریشم کے کپڑے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو لہذا ایسے مجبوری کی شکل میں ریشم کا کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ کلر میں صرف ایک کلر منع کیا گیا ہے، اور وہ کلر ہے گیروا کلر۔ گیرو کلر، سافران جسے کہتے ہیں، زعفران کا کلر الگ ہوتا ہے، اسی میں جو گاڑھا جو سامیار لوگ پہنتے ہیں وہ کلر مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن ریڈ مردوں کے لیے پسند نہیں کیا گیا، جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے پسند بھی ہے، جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، ساری چیزیں۔ آدمی جب نیا لباس پہنے یا جوتا، چپل یا کوئی بھی چیز، تو کیا دعا کرے؟ وہ بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ ہی نے مجھے یہ پہنایا، اور آپ اس میں جو کچھ خیر ہے، اس میں جو کچھ خیر بنایا گیا سب عطا کیجئے۔ واعوذ بک من شرہ، اور اس میں اگر کوئی شر ہے تو ہم کو اس سے بتا لیجئے۔ پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ آدمی کوئی نیا لباس پہنے تو اسے چاہیے کہ سیدھے طرف سے استعمال کرے۔ مان لیا پینٹ ہے تو سیدھا پاؤں پہلے لگائے، کرتا ہے، شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، کچھ بھی، کوٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو سیدھا ہاتھ پہلے لگائے، اور اس وقت اللہ کا نام لے، اللہ کی دعا کرے، اللہ سے شکر ادا کرے، کیونکہ لباس بھی تقویٰ کے معنی میں ہے، اور اللہ نے لباس آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بعد میں لباس بھی عطا فرمایا، تو لباس بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بھی دیا۔ باقی جو لوگ آپس میں یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لباس، وہ مسلمان، یا نہیں، مسلمانوں کا ہر لباس مسلمانوں کا ہے، شرط یہ ہے کہ ایک کلر میں وہ کلر نہ ہو، دوسرا مرد اور عورت کی مشابہت نہ ہو، مرد مرد کے کپڑے پہنے، عورت عورت کے کپڑے پہنے۔ ہاں، پسند کیا گیا ہے کہ سفید لباس پسندیدہ ہے، لیکن کام کاج کرنے والوں کے لیے مشکل ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیں تو دوسرے کلر پہن سکتے ہیں، لیکن ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ شرٹ چھوٹا اور پینٹ اتنا لوز کہ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے والوں کے لیے شرٹ اوپر چلا جاتا ہے، پینٹ نیچے چلا جاتا ہے، باقی بیچ میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوتی ہے جس کو نو مین لینڈ کیا بولتے ہیں، 2 ملکوں کے بیچ میں جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سطر کے خلاف ہیں۔ سطر کا چھپانا نماز کے لیے بھی ضروری ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے سطر کا خیال رکھیں اور اسی کے مطابق لباس استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ ایک حدیث آئی ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے لائے جائیں گے جو دنیا میں لباس پہن کے بھی نہ لباس کے جیسے ہوں گے۔ رب عاریۃ کاسیۃ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے آخری زمانے میں کہ وہ لباس پہنے ہوں گے لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ لباس پہنے ہوں گے، ننگے دکھائی دیں گے، یعنی بالکل ٹائٹ فٹنگ اور الٹے سیدھے بےہودہ لباس، بے حیا لباس۔ اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، اپنے بچوں کو، ہم سب کو اچھے لباس استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔